قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى في المقابل الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد عالی شان ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو، جتنا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کا فرما بردار اور مطیع اور مسلم کی حیثیت سے ہو۔ اور دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین فرد وہ ہے داعی الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، وعامل صالحا اور نیک اور صالح اعمال کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بے شک اللہ رب العالمین نے سچ فرمایا۔ سب سے پہلے تو ہم رب رحمان کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی توفیق سے، اس کی رحمت سے صحت و عافیت کے ساتھ آج ہم اس مسجد میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں۔ جمعہ المبارک کا دن مبارک دن بھی ہے، برکت والا دن ہے۔ ہفتے کے سردار دنوں میں جمعے کا دن سردار دن ہے، اور جمعے کے دن سے بہت سے تاریخی واقعات اسلامی تاریخ کے وابستہ ہیں، اور آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جمعے کے حوالے سے بہت سی بشارتیں ہیں۔ جمعے کے اندر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے آپ کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق اور ہمت عطا فرمائی ہے کہ آپ اول وقت میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جمعے کی تیاری کی، جمعے کے لیے خصوصی طور پر غسل کرنا، صاف کپڑے زیب تن کرنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، اور اول وقت کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد آنا، یہ سب مسنون بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے۔ اور جمعے کے دن اللہ رب العالمین نے جو عظیم الشان اسلامی تاریخ کے فتوحات ہیں، واقعات ہیں، وہ جمعے سے منسوب ہیں، اور جمعے کے دن ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اس کا حکم بھی ہے اور اس کی فیوز اور برکات بھی بہت زیادہ ہیں۔ مجھے ایک صحابی رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اپنے دل کا حال بتاتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں اللہ سے حاجات طلب کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو فرمایا کہ میں نے اپنی دعا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک حصہ میں بقدر آپ پر درود و سلام بھیجتا ہوں، اور 3 حصے اپنی دعا کے، اپنی مناجات، اپنی اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم درود کے اندر اضافہ کرو تو یہ تمہارے لیے اور بہتر ہو جائے گا۔ تو پھر صحابی رسول نے کہا کہ آئندہ سے میں آدھا اپنی دعا کا حصہ درود و سلام بھیجوں گا، اور آدھا حصہ اپنی مناجات، اپنے دل کی بات اپنے رب سے کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اور اس کو بڑھا لو، اس نے کہا کہ 3 حصے اپنی دعا کے، وقت کے، مناجات کے میں درود بھیجوں گا، اور 1 حصہ اپنی
حاجتیں اللہ کے سامنے رکھوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر اور بڑھا لو تو پھر اس نے یہ کہا کہ پھر میں آپ سارے وقت آپ پر درود و سلام بھی بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر تمہاری حاجتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تمہارے لیے کافی ہو گیا، کیونکہ وہ علیم و بصیر ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے واقف ہے، شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اور قرآن نے ایک بڑی عجیب بات ہمارے سامنے رکھی ہے، بعض اوقات اس طرف دھیان نہیں جاتا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ رب ہے کہ جو دلوں کی وسوسوں سے واقف ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ یہ نگاہ کی چوری ہم پکڑ نہیں سکتے، کس کو کس نگاہ سے دیکھا ہے یہ رب جانتا ہے یا وہ انسان جانتا ہے۔ جب وہ اتنا انسان کے قریب ہے اور وہ یہ بار بار کہتا ہے کہ میرے بلانے والے، مجھ سے مانگنے والے مجھ سے طلب تو کریں، میں ان کی پکار سننے کے لیے موجود ہوں، ہر لمحہ موجود ہوں۔ وہ حی القیوم ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے، اس وقت سے وہ اس دنیا اور کائنات کی تخلیق سے پہلے سے وہ موجود ہے، اور اس کائنات کے ختم ہونے کے بعد جب اس کو سمیٹ دیا جائے گا تب بھی وہ موجود رہے گا۔ وہ حی بھی ہے، وہ قیوم بھی ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اور اس کی شان اتنی بڑی ہے، لیکن اس کی یہ شان کریمی ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اس کو منانا بہت آسان ہے، اس سے بات کرنا بہت آسان ہے، دل کی بات اس تک پہنچانا یہ کتنا آسان رکھ دیا ہے رب نے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو انسان کی حاجتوں سے واقف ہے، جو انسان کے اور اس کے لیے اس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے، جو اس کے پورے انتظام کو چلاتا چلا جا رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھ سے بات کرنی ہے تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ اگر تم باوضو ہو کر 2 گھڑی میرے سامنے سجدہ ٹیک دیتے ہو، سجدے میں مجھ سے بات کرتے ہو، قیام میں مجھ سے بات کرتے ہو۔ اور دیکھیے کہ اس کی شان کیا، وہ کہتا ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تم گناہ لے کر آؤ گے تو ایک نظر کرم ہے جس سے یہ سارے گناہ میں دھل دوں گا، ختم کر دوں گا۔ زمین اور آسمان کی بلندیوں اور اس کی وسعتوں جتنے بھی گناہ لے کر آؤ گے تو ایک ندامت کے آنسو کو اگر میرے راستے میں تم بہا دو گے، اس خشیت کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ، اللہ سے جواب طلبی اور اس کے سامنے کھڑے ہونے سے شرمانے کے لیے اس جھجک کے ساتھ اگر تم پیش ہو جاؤ گے، ندامت کا اظہار کرو گے، تو ساری تمہاری جو تختہ سیاہ ہے، جو تمہاری سلیٹ کی یہ سیاہ ساری تحریریں ہیں، یہ ختم کر دوں گا۔ کچھ جگہ پہ تو اس کی بشارت یہ ہے کہ تمہاری جو سیئات ہیں، جو تمہارے گناہ ہیں، اس کو میں نیکیوں سے تبدیل کر دوں گا۔ وہ تو بہت بزرگ اور بہت رحمت والا ہے۔ اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم تو ایک ماں کی محبت کو اس دنیا کے اندر اس کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے، اس کا کوئی بدل تمہارے پاس نہیں ہے۔ یعنی ماں کی اور ممتا کی محبت، اس کا کیا بدل ہو سکتا ہے؟ اور ماں کی جو محبت جتنی شدید ہوتی ہے اپنی اولاد کے ساتھ، اس کی تو کوئی اور مثال دنیا کے کسی اور رشتے کے اندر نہیں ہے۔ لیکن رب یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں۔ اس کی شان کریمی اور اس کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ اس لیے جو اس نے مجھے اور آپ کو یہ آج موقع دیا ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ رب کی توفیق اس کے اذن سے بیٹھے ہیں۔ تو جہاں ہم پر والدین کا حق ہے، ماں کا حق ہے، اور یہ جو محبتوں کے معاملات رب نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، وہ تو اتنا کریم ہے، اتنے اس کی شان کریمی ہے کہ بن مانگے اس نے اتنی نعمتیں عطا فرما دی ہیں کہ وہ خود کہتا ہے کہ تم اگر ان نعمتوں کو گننا چاہو تو تم نہیں گن سکتے۔ بے شمار اس کی عنایتیں ہیں، لیکن بدلے میں اس نے ایک بات ہم سے مانگی ہے کہ جو دنیا کے اندر تمہیں میں نے یہ زندگی دی ہے، یہ جو چند گھڑیاں تمہیں دی ہیں، اس کو تم میری اطاعت کے اندر گزارو گے، اس کو میرے حکم کے مطابق گزارو گے، میری ہدایت کے تابع رہ کر گزارو گے، میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس کو گزارو گے، تو پھر اس کے بدلے میں تمہارے لیے رحمتوں کے اور دروازے کھلیں گے، اور آخرت کے اندر تو تمہارے لیے ایسا سامان مہیا کیا ہے کہ جو تمہارے کسی انسان کے ذہنوں کے کسی گوشے میں اس کا خیال تک بھی نہیں گزر سکتا کہ وہ ایسی جنت اور ایسی نعمتیں کہ جس کا تصور بھی محال ہے کہ ہم نہیں کر سکتے،
وہ اس نے عطا کرنی ہے، لیکن شرط اس نے رکھی ہے کہ جو تمہاری زندگی ہے اسے تم پاکیزہ لے کر آؤ گے، اسے اللہ کی خشیت اور اس کے تقوی اور اس کے خوف کی کیفیت میں گزار کر آؤ گے۔ یہ تو ساری گفتگو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ نظری بات ہے، عملی طور پر میرے اور آپ کے کرنے کا کام جو ہمیں عمل پر ابھار سکتا ہے، جس کے بدلے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ رب رحمان کی شان کریمی اس روز بھی ہمارے لیے ہو جائے گی۔ اور تو اس نے اس دن کے دوبارے میں کہا بھی ہے کہ فقط فاز فوزا عظیما، کہ جو اس دن کامیاب ہوگا اصل کامیابی تو اس کی ہے، عظیم الشان کامیابی اس دن ہے کہ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی کچھ اور ہوگا، لیکن اس خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کی زندگی کو بہرحال ہمیں اس کی اطاعت کے اندر گزارنے کا جو حکم ہوا ہے، ہمارے ہاں کیونکہ دین کا تصور بھی بعض اوقات دھندلا گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ وقت کی اللہ کے دین اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی اطاعت میں گزار لیے جائیں، چند گھڑیاں اس کی اطاعت میں گزار لی جائیں، چند لمحات اس کے سپرد کر دیے جائے اور باقی زندگی کے معاملات کے اندر باقی روز و شب 24 گھنٹوں میں ہم اپنی مرضی کر سکیں۔ اور دین کا جو تصور ہم نے اپنی اصطلاح کے اندر محسوس کیا ہے کہ ہم مسجد کی چار دیواری تک محدود ہو گئے ہیں اور 5 وقت کی نماز پڑھ لی جائے، صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات کر لی جائے، حسب توفیق حج کر لیا جائے، کچھ نیکی کے کام بھی کر لیے جائے، کچھ اپنی اولاد کو نیکی کی اور نماز کی تلقین کر دی جائے، کچھ اپنے معاملات کو ٹھیک کر دیا جائے، بس یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کا پیغام ہے، اور دنیا کے تو معاملات دنیا والوں کے لیے ہیں، سیاست کے معاملات تو سیاست والوں کے لیے ہیں، حکمرانی کا تصور اور حکمرانی کے حقوق تو کچھ اور لوگوں کے لیے، یہ ہمارے کرنے کا کام نہیں ہے۔ کہ یہ بات سچ نہیں ہے کہ آج اگر کسی سے بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی سیاست میں نہیں کر سکتا، یہ تو بڑی بری جاب ہے، یہ تو بڑا برا کام ہے، میں تو شریف آدمی ہوں، میرا کسی سے تعلق نہیں ہے۔ اور یہ وہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے کہ جو ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو گئی ہے کہ دین ایک علیحدہ چیز ہے اور دنیا ایک بالکل علیحدہ چیز ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت حیات طیبہ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے اس کی تو کہانی ہی بالکل مختلف ہے۔ بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس دنیا میں اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یعنی جو تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تیسری آیت تو وہ آیت ہے کہ جو عمومی طور پر ہم جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں، ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی۔ کبھی آپ نے غور کیا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اور آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں کتنی ہیں کہ وہ ہستی ہیں تو اللہ کے نبی ہیں، عبد ہیں، انسان ہیں، اور آپ نے اپنے لیے استعمال کیا لفظ کہ میں غلام ہوں۔ ظاہر غلام تو ہم سب ہیں، رب کے مالک تو وہی ہے، لیکن اس نے انسان کو کس مقام پر کھڑا کیا ہے کہ آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، عبد ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکۃ، اللہ اور اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اس سے بڑا اور کیا مقام ہوگا انسان کا؟ اور فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم، صلوا علیہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ کتنی عظمت ہے، کتنی محبت ہے، کتنی شفقت ہے۔ محبوب کو وہاں پر بلایا ہے کہ جہاں پر کسی انسان کا گزر نہیں ہو سکا، فرشتوں کو بھی اجازت نہیں، اور فرشتوں کے سردار جبرائیل کو بھی اجازت نہیں ہے کہ سدرۃ المنتہا سے آگے تمہارے قدم بھی نہیں جا سکتے۔ جو شاعر نے کہا ہے کہ جلتے ہیں جس مقام پر جبرائیل کے بعد، یہ محبت کا عالم ہے۔ لیکن کیا یہ تاریخ ہمیں نہیں بتاتی ہے؟ یہ تاریخ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جو سیرت ہمارے لیے محفوظ کر دی گئی ہے، اور یہ سیرت کیوں محفوظ کی گئی ہے؟ سیرت اس لیے محفوظ کی گئی ہے کہ رب نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کی حیات طیبہ اے مسلمانوں تمہارے لیے رول ماڈل ہے۔ ہدایت آخری اس نے نازل کی قرآن کی صورت کے اندر، اور اس کا جو جیتا جاگتا نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، اس کو محفوظ کر دیا۔ جس طرح سے قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کے محفوظ کرنے والے ہیں،
اسی طرح آپ کی حیات طیبہ کو محفوظ کر دیا آنے والے انسانوں کے لیے کہ جب بھی انسان کو ہدایت چاہیے ہوگی، جب بھی اسے ظلمت سے، اندھیرے سے نور کی طرف، روشنی کی طرف آنا ہوگا، جب بھی اسے اپنے دل کے سکون اور اطمینان کی طرف آنا ہوگا، اس کے لیے ماڈل ایک ہی ہوگا، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے۔ اگر یہ بات ہمیں کلیئر ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ یہ جو میں اور آپ سفید لباس پہنتے ہیں، چہرے پر داڑھی سجاتے ہیں، فرض نماز کے ساتھ سنتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ آقا کی سنت ہے، اس لیے کہ یہ آقا کا عمل ہے، اس لیے کہ یہ میرے اور آپ کے ایمان کی تکمیل ہے کہ اگر آقا علیہ السلام مجھے اور آپ کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے پیارے نہیں ہو جاتے، اسی لیے تو ناموس رسالت پر کٹنے کے لیے ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں۔ کتنا ہی گیا گزرا مسلمان کیوں نہ ہو، بعض اوقات فرائض کی پابندی کرنے والا نہ ہو، لیکن جب حرمت رسول کی بات آتی ہے تو انسان اپنے دل کے اندر ایسا جوش محسوس کرتا ہے کہ باہر نکل کر اپنی جان اس کے راستے میں قربان کرنے کے لیے بے دریغ تیار ہو جاتا ہے، کوئی اس کو اکسانے والا نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ اسی کا شاہسانہ ہے۔ لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ جس زندگی کے اندر میں اور آپ اپنے روز و شب گزار رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے نمایاں پہلو، سب سے بڑا پہلو کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی کی طرف بلانا، اللہ کے اس نظام کو دنیا کے نظام کے اوپر غلبہ دینے کی جدوجہد کرنا، کیا اللہ کے نبی کی پوری زندگی اس کی عبارت نہیں ہے؟ ہم تو 6 مہینے کے لاک ڈاؤن سے پریشان ہوئے ہیں، کیا یہ تاریخ نہیں بتاتی، سیرت نہیں بتاتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 مہینے نہیں 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر محصور کیے گئے تھے؟ رب بھی وہی ہے، محبوب بھی وہی ہے، کیا رب کے پاس خزانے کم تھے؟ کیا رب پورے انتظامات نہیں کر سکتا تھا؟ اس کو تو انتظامات کرنے کے لیے اسباب کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے، اس کو کہتا ہوں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ کیا اس کی غیرت اور اس کی محبت نہیں جاگی تھی اس وقت کہ جب اللہ کے پیارے نبی مجبور کر دیے گئے تھے پانی اور پتوں کو ابال کر، خود بھی پیتے تھے اور بچوں کو بھی پلانے پر مجبور تھے کہ سارے قریش کے علاقے نے مقاطعہ کر دیا تھا، شیب ابی طالب کی گھاٹی کے اندر محسوس کر دیا گیا تھا؟ کلمہ کیا تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت کی بات کی تھی؟ کیا اپنی بادشاہت کی بات کی تھی؟ ایک ہی کلمہ بلند کیا تھا، وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کیا تھا۔ اور پھر ہم اس کو کیسے بھول سکتے ہیں کہ جب اللہ کا محبوب طائف کی گھاٹیوں کے اندر موجود تھا، طائف کی سڑکوں پر، گلیوں میں موجود تھا، اور استقبال کیسے ہوا تھا کہ پتھر کھانے پر مجبور کر دیے گئے؟ یہ کہنا آسان ہے، کبھی تصور تو کریں کہ انسان، جیتا جانتا انسان گلی میں چلا جا رہا ہے اور اس کو پتھر اور کنکر مارے جا رہے ہوں، اور تکلیف ایسی ہے کہ خون کے فوارے نکلنے لگے اور خون جو ہے وہ پھر جسم مبارک پر بہتا ہوا پاؤں تک پہنچ جائے، اور پاؤں میں پہنے ہوئے نالین مبارک اس کی چپچپاہٹ سے چپکنے لگ جائیں، چلنا دور ہو جائے۔ محبوب وہی ہے، رب بھی وہی ہے، اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے، وہ تو علیم و بصیر ہے، لیکن یہ اس نے سیرت کیوں بنائی ہے ایسی؟ یہ مشکل میں کیوں ڈالا اپنے محبوب کو؟ اور پھر کتنے ہی غزوات ہیں کہ جس کے اندر آپ کی شرکت ہے، اپنے دندانے مبارک شہید کروائے، اپنے جگر کے ٹکڑے اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ یہ کس چیز کا سبق مجھے اور آپ کو دیتے ہیں؟ یہ جو ہم ٹھنڈے پیٹوں یہاں بیٹھتے ہیں، بڑے اطمینان سے گفتگو کرتے ہیں اپنے ایمان کے بارے میں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ایمان معتبر ہے، ہماری نمازیں پوری ہیں، حالانکہ سیرت کا پیغام یہ ہے کہ جب تک بندگان خدا کے اوپر ان کے رب کی حکومت قائم نہیں ہو جاتی، تب تک نہ پیغمبری کا حق ادا ہوتا ہے، نہ یاد رکھیے اس امت کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ قابل گرفت رہیں گے جب تک آپ اس عمل کو نہیں کرنا شروع کر دیں گے۔ بات کیونکہ جماعت اسلامی کی بات ہوتی ہے، جماعت اسلامی کس چیز کی دعوت دیتی ہے؟ ہم کو لوگوں کی طرف بلاتے ہیں، کسی شخصیت کی طرف بلاتے ہیں، اسی نظام کی طرف بلاتے ہیں کہ یہ وہ نظام ہے کہ جو میرے اور آپ کے ذمے لگا ہے، کوئی اختیاری نہیں ہے، یہ لازمی ہے۔
قرآن نے تو عظیم الشان نے تو میری اور آپ کی پہچان یہی بتائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ جائیے آپ کو فرصت ملے سورہ آل عمران کی تلاوت کیجیے، اس کے اندر قرآن نے تو یہی نسخہ بتایا ہے، یہی کام بتایا ہے اس امت کا۔ کہیں پہ الفاظ نہیں آئے کہ یہ علماء کے کرنے کا کام ہے، کہیں الفاظ نہیں آئے کہ یہ صرف مردوں کے کرنے کا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تمام انسانوں کے لیے تم نکالے گئے ہو۔ جس طرح 1,24,000 سے زائد پیغمبر اور رسول اس دنیا میں آئے ہیں، سب کے سب کسی نہ کسی خطے سے، کسی نہ کسی قوم کو ان کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واحد مثال ہیں پورے اس دنیا اور کائنات کے اندر کہ جب رب نے آپ کو مبعوث فرمایا تو فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ کی حدود کوئی ایک قبیلہ، کوئی ایک علاقہ نہیں ہے، پوری دنیا آپ کے لیے مسخر کی گئی ہے، پوری دنیا آپ کی مخاطب ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر اس امت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، جس امت کا امتی ہونے کا مجھے اور آپ کو دعویٰ ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اسی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، اسی کی بنیاد پر ہمیں یہ توقع ہے کہ روز محشر رب رحمان ہمیں آقا دو جہاں کے ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرمائے گا، یہی توقع ہے نا۔ کون ہے یہاں پورے حال کے اندر بیٹھا تھا کہ جو اس خواہش اور تمنا کے ساتھ یہاں موجود نہیں ہے؟ کس کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کی غضب کا شکار ہو سکے؟ کسی کی خواہش نہیں ہے، سب اس سے پناہ مانگتے ہیں۔ سب کی خواہش یہ ہے کہ ہمیں جنت چاہیے، ہمیں آقا دو جہاں کا سایہ چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر چاہیے، آپ کی شفاعت اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے تو معاملات ہی درست ہو جائیں گے، ایک نظر کرم ہو جائے تو معاملات درست ہو جائیں گے۔ لیکن کیا یہ ہمیں آنے اور آپ نے نہیں سنا ہے؟ یہی پیارے نبی ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کس کو فرمایا؟ فرمایا اپنی پھوپھی کو، فرمایا اپنی پیاری بیٹی کو کہ تم اس خیال میں مت آنا قیامت کے دن کہ تم نبی کی پھوپھی یا نبی کی بیٹی ہو، تمہاری سفارش نہیں کر سکوں گا اگر تم اپنی اطاعت والی زندگی ساتھ دے کر نہیں آؤ گی، اگر سجدوں والی راتیں اور سجدوں والے دل دے کر نہیں آؤ گی۔ کسی کو چھوٹ نہیں ہے، یہ تو حوصلہ ہے اگر ہم اس چھوٹ کے اندر بیٹھے ہیں۔ وہ رحیم ہے لیکن اس کی اپنی سنتیں بھی ہیں، اس کے بچنے کے انداز اپنے ہیں، لیکن ان معاملات کے اوپر رب کی سنت یہ ہمیں کہتی ہے کہ جب تک انسان اس کے راستے میں کٹنے کے لیے تیار نہ ہو، اس کے عدم کو بلند کرنے والا نہ ہو، اس کو سجدوں کی حاجت بالکل نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہم نے پڑھا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی ملا ہے کہ جب آپ نے فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل کی وہ بستی جس کا آپ نے پہلے بھی تذکرہ سنا ہوگا کہ جس بستی کے اندر لوگ اللہ کے باغی ہو گئے تھے۔ یہ اللہ کے باغی کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ اللہ کی بغاوت کس بنیاد پر ہوتی ہے؟ یہ جو میں اور آپ 5 وقت مؤذن کی آواز سنتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، کیا میرے اور آپ کے کہنے سے اللہ بڑا ہو جاتا ہے؟ اللہ تو پہلے سے بڑا ہے، وہ تو آپ سے آپ محمود ہے، اس کو تو بڑائی کی حاجت نہیں ہے، اس کو بڑا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کو مطلوب یہ ہے کہ جب میرے احکام تم تک پہنچ جائیں، تم مجھے اپنا رب تسلیم کر لو، تو پھر تم سے حجت یہ ہے کہ تم پھر میرے کلمے کو بلند کرنے والے ہو۔ تمہاری زندگی کے گزرتا ہوا ہر لمحہ اس بات کی شہادت دیتا ہو کہ تم اللہ کے فرما بردار کی حیثیت سے ہو، اپنی خواہشات کے پیروکار نہیں ہو، تم اپنے نفس کی خواہش پر نہیں چلتے۔ میری جب حکم آتا ہے، سردی ہوتی ہے، بظاہر اندھیرا ہوتا ہے، تم اپنے گرم بستر کو چھوڑتے ہو، میری خاطر چھوڑتے ہو۔ تو کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل کی وہ بستی کی جس کے اندر لوگ باغی ہو گئے تھے، رب کو رب تسلیم کرتے تھے لیکن رب کی باتیں ماننے سے عملاً انکار کرتے تھے، رب کی بغاوت کا رویہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ فرمایا کہ جب ان کے اوپر عذاب کے فرشتے پہنچے رب کے اذن سے، تو ایک بندہ، تاریخ میں آتا ہے، احادیث کے الفاظ میں آتا ہے، ایک بندہ خدا ایسا تھا جو پلک جھپکنے کے برابر بھی رب کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتا تھا، ہر وقت درود و سلام اور سجدوں میں رہتا تھا۔ اور فرشتے یہ دیکھ کر واپس پلٹے اور اللہ سے استفسار کیا کہ وہ جو ایک بندہ ہے خدا جو آپ کا اطاعت گزار ہے، اس کے
بارے میں کیا حکم ہے، کیا حکم دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے کیا حکم دیا؟ رب نے حکم دیا کہ اس بستی کو اس بدبخت کے اوپر پلٹ دیا جائے، اس لیے کہ اگر سجدوں کی حاجت ہوتی تو فرشتے تو موجود ہیں، ان کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ بھوک پیاس آتی ہے، وہ تو 24 گھنٹے اللہ کی تقدیس بیان کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے تو وہ بندہ چاہیے تھا کہ جب میرے احکامات ٹوٹ رہے ہوتے، جب مجھ سے بغاوت کی جا رہی ہوتی تو اس کے ماتھے پر شکن آ جاتی، اس کے ہاتھ اٹھ جاتے ان ہاتھوں کو روکنے کے لیے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جاتے ان کو روکتے روکتے، تو پھر یہ میرا بندہ تھا، پھر یہ میرا اطاعت گزار تھا۔ یہ قصے کہانیاں تو نہیں ہیں، یہ تو مجھے اور آپ کو عمل کے لیے ابھارتے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور ساتھیوں، جو مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جو زندگی کی چند ساعتیں ہمیں ملی ہیں، اس میں جو کرنے کا کام ہے، جو رب کو راضی کرنے والا، وہ تو ایک ہی کام ہے کہ اس کی اطاعت میں زندگی گزاری جائے، انفرادی حیثیت کے ساتھ ساتھ اجتماعی حیثیت میں۔ یہ جو بات کی جاتی ہے کہ سیاست اور حکومت، مجھے بتائیے کہ اللہ کے احکامات جو اس قرآن عظیم الشان میں ہے تو زندگی کی کتاب ہے، یہ تو زندگی کا وہ طریقہ ہمیں سکھاتی ہے جو رب نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے۔ کیا اسی رب نے یہ حکم نہیں دیا کہ جو اب 2 مہینے کے بعد انشاءاللہ، اب ہم رجب کے مہینے میں ہیں، شعبان، اور شعبان کے بعد انشاءاللہ جب رمضان آئے گا تو کیا رمضان میں ہم روزے نہیں رکھتے؟ ہم سب روزے رکھتے ہیں۔ کس لیے رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کا حکم ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو امت کا ہر عاقل بالغ مرد اور عورت اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھیں، اسی لیے روزے رکھتے ہیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ علماء سے احکامات بھی پوچھتے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے جو پانی ہے اس کو اگر زلزلہ کریں گے تو پانی کا قطرہ روزانہ خاصہ چلا جائے تو میرا روزہ تو نہیں ٹوٹ جائے گا۔ یہ مسائل ہم پوچھ رہے ہوتے ہیں، کس لیے پوچھتے ہیں؟ اس لیے پوچھتے ہیں کہ رب کا حکم ہے کہ روزے سے رہنا ہے، اور ہمارے علم میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور جانے یا نہ جانے، رب تو جانتا ہے، وہ تو دلوں کا حال جانتا ہے کہ یہ انسان روزے سے ہے کہ نہیں روزے سے۔ ہم اہتمام کرتے ہیں، اور اس اہتمام کے لیے 14 صدیاں پہلے قرآن میں ایک ہی آیت آئی ہے جو سورہ بقرہ میں آپ پڑھتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کی امت کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ ایک ہی اس کی ہدف ہے کہ تاکہ تم اللہ کی خشیت اختیار کر سکو۔ اب جب یہ حکم آیا تو ہم 14 صدیاں گزر گئیں، 1 صدی میں 100 سال ہوتے ہیں، اور ہر سال یہ رمضان آتا ہے، ہر سال امت روزے رکھتی ہے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس لیے کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن آپ آج گھر جا کر سورہ بقرہ کی وہ آیت پڑھیے گا جہاں پر یہ روزوں کا حکم ہے، اس سے غالباً 1 ربع پہلے ایک یہی آیت پھر اور نازل ہوئی ہے۔ رب بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے، مسلمان بھی وہی ہیں، اور الفاظ بھی وہی ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ پہلے آیا تھا کہ تم پر روزے رمضان کے فرض کر دیے گئے ہیں، اس کی تو ہم اطاعت کرتے ہیں، اس پر تو ہم بڑا عمل کرتے ہیں، لیکن یہ جو قصاص کا حکم ہے اس پر کیا مجھے اور آپ کو نہیں عمل کرنا چاہیے؟ یا اس کے لیے قرآن نے کوئی علیحدہ سے ہمیں ضابطہ دیا ہے، یا الفاظ تبدیل کیے ہیں، یا یہ کہا ہے کہ نہیں یہ تمام مسلمانوں کے کرنے کا کام نہیں ہے، جب کبھی کبھی تمہاری کوئی حکومت بادشاہ قائم ہو جائے تب تم نے کرنا ہے۔ قرآن نے تو دو بات کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اور دوسری جگہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کوئی فرق نہیں ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم فرق کرو گے، قرآن کی بعض ہدایات کو تسلیم کر کر عمل کرو گے اور بعض پر عمل نہیں کرو گے، تو فرمایا کہ نہ مڑنے والا، نہ ختم ہونے والا روز محشر عذاب میں تمہیں مبتلا کر دوں گا۔ تم اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہو۔ قصاص کا قانون میں اور آپ اگر لاگو کرنا چاہیں تو کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ ایک میری برادری کا بندہ قتل ہو جائے اور دوسری برادری کا بندہ جو ہے وہ قاتل ہو، اور میں یہ کہوں کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، کہ قرآن کا یہ حکم ہے، یہ تمہارا بندہ ہے، اس کو میں اس کے بدلے میں قتل کروں گا۔ قصاص کا مطلب تو یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل کیا جائے، تاکہ اللہ نے فرمایا کہ اس قصاص کے نظام میں تمہارے لیے زندگی ہے، حیات ہے، امن ہے، بدامنی ختم ہو جائے گی۔ لیکن کیا ہوگا اگر ہم یہ کریں گے؟ فساد بڑھ جائے گا،
اس برادری کے لوگ اس برادری کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم نہیں دیتے اپنا بندہ۔ لیکن اگر یہی معاملہ عدالت کر دیتی ہے، جو وقت کی عدالت ہے، اگر وہ فیصلہ کرتی ہے، وکیل اس کا جج پیش کرتا ہے، جج یہ کہتا ہے کہ نہیں اس کو پھانسی پہ لٹکنا چاہیے، اس نے قتل کیا ہے، اور اس کو پھانسی پہ بھی لٹکا دیا جائے، پھر تو کوئی برادری اعتراض نہیں کرے گی، وہ کہے گی کہ حکومت کا قانون تھا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ اس لیے میرے دوستوں اور ساتھی، جو بنیادی نقطہ ہے، میں اپنی بات کو سمیٹ دیتا ہوں، یہ کیا بنیادی نقطہ یہ نہیں نکلتا ہے کہ قرآن کی تعلیمات کے لیے قرآن کو حاکم بنانا پڑے گا، قرآن کو حکومت دینی پڑے گی، قرآن کو اختیار دینا پڑے گا کہ وہ انسانوں کے معاملات کا فیصلہ کرے، اور یہ قرآن اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا نظام ہے۔ اس نظام کو جب تک ہم غلبہ نہیں دیں گے، امن قائم نہیں ہو سکتا، رشوت ختم نہیں ہو سکتی، کرپشن ختم نہیں ہو سکتی، خوشحالی نہیں آ سکتی۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر میری تعلیمات کے مطابق تم نے اپنی زندگی کی گاڑی نہیں چلائی، معاشرے کو، زمانے کو اختیار اگر قرآن کے ہاتھوں میں نہیں دیا، پہلا کام یہ کروں گا کہ معیشت و زنگا، تمہاری معیشت تنگ کر دوں گا۔ آج معیشت تنگ نہیں ہے ہماری، میں نہیں نام لینا چاہتا کہ اس وقت ہماری حکومت کے اندر لوگ موجود ہیں یا جو پہلی پارٹیاں موجود ہیں، یہ تو چہرے ہیں، ان کے غریبوں کے پاس، مسکینوں کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی نظام نہیں ہے۔ یہ تو مغرب کے پروردہ نظام کو لے کر ہمارے گردنوں کے اوپر سوار ہیں، وعدہ یہی کرتے ہیں کہ ریاست مدینہ لے کر جائیں گے، لیکن کیا آج یہ باتیں ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے کہ ناموس رسالت کا مسئلہ بار بار اٹھتا ہے؟ کیا آج یہ حقیقت نہیں ہے کہ قادیانیت کے اوپر مسلسل باتیں ہو رہی ہیں؟ آج ہمارے ہی ایوانوں کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، آج خاتم الانبیاء کے حوالے سے شکایات اور شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، آج ہم نے اپنی بیٹیوں کا، اپنی ماؤں کا سودا کر دیا ہے کشمیر کے اندر۔ آج ہماری معیشت جو ہے، ہماری معاشرت جو ہم کہتے ہیں سود کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ رب یہ کہتا ہے کہ جو سود کا لین دین کرے گا اس کے ساتھ رب کی اور اس کے نبی کی جنگ ہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، مجھے بتائیے کہ رب سے جنگ سے جیت سکتے ہیں؟ نہیں جیت سکتے۔ اس لیے نظام بدلنا چاہیے، چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا، اور یہ نظام کی تبدیلی کی جدوجہد ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، کسی ایک پارٹی کا فرض نہیں ہے۔ تمام کلمہ پڑھنے والوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کام کے لیے اٹھیں اور نکلیں باہر۔ ظاہر ہے کہ جو معلوم دنیا ہے، اس کے اندر ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، ہمارا آئین اسلامی ہے، ہمیں احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، حکمرانوں کے گرمانوں کے ہاتھ ڈالنا چاہیے کہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، عزت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وسائل موجود ہیں، تمہاری تقسیم ٹھیک نہیں ہے، تم بددیانت لوگ ہو، اس لیے کہ تم کرپشن میں لتڑے ہوئے لوگ ہو، تم قرضے لیتے ہو سود کے اوپر اور قوم کو بیوقوف بناتے ہو۔ پارلیمنٹ کے اندر تم اکٹھے بیٹھتے ہو، باہر نکل کر کھیل کھیلتے ہو کہ ہم حکومت میں اور یہ اختلاف کے اندر ہے، اپنے مطلب کے لیے ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہو۔ تمہاری ہم نہیں سننا چاہتے، ہم نظام کی تبدیلی چاہتے ہیں، اور جماعت اسلامی نے اسی نعرے کو لے کر کریا کریا اور گاؤں گاؤں پہنچنے کا عزم کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لیکن مجھے اتنی توقع اور اتنا اللہ پر بھروسہ ہے کہ جب انسان اللہ کے بھروسے پر نکلتا ہے اور اس کے کام کے لیے نکلتا ہے، وہ راستے کھول دیتا ہے، وہ کم تعداد کو بھی بڑے کے اوپر غالب کر دیتا ہے، اور اس نے نتیجہ نہیں مانگا، اس نے کوشش مانگی ہے، اور یہ کوشش میں اپنی قبر کے لیے کروں گا، آپ اپنی قبر کے لیے کریں گے۔ لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس کے لیے اس نے محنت کی ہو، مشقت کی ہو، عمل کیا۔ اس لیے میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اس نظام کا، اس جماعت کا، اس کی پشتی بانی کیجیے۔ سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں 26 فروری کو، یہ اگلا جمعہ جو ہے، جمعے کی نماز کے فوراً بعد یہ پروگرام ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ شہر سے باہر نکل کر استقبال کریں گے۔ کیوں استقبال کریں گے؟ اس لیے کہ وہ جماعت اسلامی کے امیر ہیں، یہ ایک بات ہو سکتی ہے، سینیٹر ہیں، ایک بات ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر ملک کا سب سے سپریم ادارہ، سپریم کورٹ، اگر وہ یہ شہادت دیتا ہے اس کا جج کہ یہ ایک فرد ہے سراج الحق، کہ جو اس پوری پارلیمنٹ کے اندر صادق اور امین، اور میں اس کی گواہی دیتا ہوں، جج گواہی دیتا ہے کہ اگر آج میں 62-63 کی چھنی لگاؤں تو یہ سارے ایم پی اے، سارے ایم این اے، وزیر اعظم سمیت سب کرپٹ ہے،
ایک فرد ہے جو صادق اور امین ہے، وہ سراج الحق ہے، تو میں کیوں نہ اس کے پیچھے کھڑا ہوں؟ میں کوئی فرشتے کا انتظار کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی فرشتہ بھیجے گا جس کا کریکٹر، جس کا ماضی اتنا صاف اور ستھرا ہے، اور جو حق کے لیے بلا رہا ہے، اپنے لیے نہیں بلا رہا، کرنے کے نظام کے لیے بلا رہا ہے، تو رب کے آگے میں کیا جواب دوں گا کہ میں نے اس کی پشتیبانی نہیں کی تھی، میں اس کی پکار پر، اس کی لبیک پر نہیں نکلا تھا؟ یہ تو ایمان کا معاملہ ہے، پارٹی وابستگی کا معاملہ نہیں ہے۔ اس لیے میری آپ سے دعوت ہے کہ آپ وقت نکالیے۔ یہ جو وقت ہے یہ سرمایہ ہے، یہ اگر اللہ کے راستے میں لگ گیا تو بہت خوشخبری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بڑا جہاد ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے، اور یہ کلمہ حق ہی کہنے آ رہے ہیں، اور فرمایا کہ جس کے پاؤں اللہ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ آپ اس نیت کے ساتھ اگر شامل ہوں گے کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے میں اپنا وقت دے رہا ہوں، اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ نیتوں کی حال کو رب جانتا ہے اور نیتوں کی بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہم شہر سے باہر نکل کے اسمال انڈسٹری اسٹیٹ پہ استقبال کریں گے، اور ایک پھر مہنگائی مارچ کا ہم نے اس کو نام دیا۔ ظاہر ہے کہ مہنگائی نے تو اب 2 وقت کا چولہا بھی ہمارا ٹھنڈا کر دیا ہے، تو اس کی روشنی میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس یونیورسٹی چوک تک آئیں گے۔ یونیورسٹی چوک سے ادھر آپ کے باہر یہ جو پیٹرول پمپ ہے، یہاں پر ہم اسٹیج لگا کر تو سراج الحق صاحب کو سنیں گے، ان کا خطاب بھی ہوگا، اور مغرب کی اذان سے پہلے یہ پروگرام ہمارا ختم ہو جائے گا۔ تو میری آپ صاحبان سے جو آج تشریف لائے ہیں، میری بہنیں بھی اوپر بیٹھی ہیں، میری خواہش ہے بہنوں کے لیے ہم نے زیادہ سے انتظام کیا ہے، پارک کے اندر پردے کے ساتھ وہ بیٹھیں گے، یہ بھی ہمارے ظاہر امت کا حصہ ہے، تو یہ بھی انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گی۔ آپ بھی اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لے کر آئیے، اپنے عزیز و اقارب کو لے کے آئیے، اپنے دوست احباب کو لے کر آئیے، اور اس میں اپنی آواز بنائیے۔ ہم آواز کو بلند کریں، ہم جو ہمارا حق بھی ہے، جو ہمیں دین نے بھی سکھایا ہے، کم از کم ہم ان کے گریبانوں پہ تو ہاتھ ڈالیں، ختم نبوت کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، مہنگائی کے لیے، اور خود بہاولپور صوبے کی بحالی کے لیے جس کا وعدہ کر کے یہ حکمران ہمارے کندھوں پر چڑھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے کسی جملے میں پھر گفتگو آپ سے ہوگی، آپ سنت ادا کر لیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔